پاکستان بھر میں بلکہ میرا اپنا سکور بھی سیٹل کرنے والا تھا. مجھے ڈانٹا تھا کیا نصاب نے, یہ تم نے کیا لکھا ہے, ہاؤ ڈیئر یو, آپ پاگل ہیں, آپ کو سمجھ نہیں ہے. آپ کا ایک اکاؤنٹ آپ کے نام سے ہے ٹویٹر پہ, کیا وہ فیک اکاؤنٹ ہے؟ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ لا تعداد فیک اکاؤنٹس, مطلب اس پہ کیونکہ لوگ اب ذہن میں, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ فوج کے والے سے آپ نے کبھی وہ تنقید نہیں کی, اس پہ نہیں, نیور. فوج کے اب پہلی دفعہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چھیڑخانیاں کی, میں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ بھی چھیڑخانیاں کی. ایک چیف جسٹس اگر ویژن نہیں رکھتا جہاں بانی کا, تو کیا تو یہ اس کی ڈیوٹی تو نہیں ہے نا, اس کا کام تو انصاف دینا. پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو از ہی, مطلب وہ تو آئینی طور پہ اس کو آئینی ایک بالکل چھوٹی سی ایک پوزیشن. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں پرائیویٹ پروڈیوسر ہوں, میں ایک کسان ہوں, میں پروگرام اپنا بناتے ہیں اور دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں, پروڈیوس کرتا ہوں اپنے نفع اور اپنے نقصان پہ. ٹھیک, آج کل نہیں چل رہا, آئی ایم بیئرنگ دا برڈ. ممبر پارلیمنٹ تو میں وسیم پنو کو کہوں گا کہ اس کو بنا, وہ بناتے ہیں, ایکٹر آرٹسٹ بنتے نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات, کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں, آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. آن ایئر ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. پاکستان سے جب بھی کوئی خاص مہمان آتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے آپ کی ملاقات کروائیں. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ان کا نام ہے. ان کو جو لوگ پسند نہیں بھی کرتے, وہ بھی ان کا پروگرام بہت شوق سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی قابلیت سے نہ صرف اپنا سکہ جمایا ہے بلکہ اپنی اتھارٹی بھی قائم کی ہے. آفتاب اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں گے. آفتاب صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ بھٹی صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کو سلام اور آپ کے ویورز کو بھی بہت بہت سلام. بہت شکریہ آپ کا بھی, اور ناصر شاہ صاحب کو بھی شکریہ کہ ان کی توسط سے آپ تشریف لائے ہیں. لیکن بڑے تھکے لگ رہے ہیں آج بہت زیادہ. بس بہت زیادہ فٹیگ اس میں کم ہے اور نیند زیادہ ہے. میں نارملی لیٹ سوتا ہوں اور لیٹ اٹھتا ہوں, لیکن آج چونکہ مجھے ایک ارلی مارننگ میٹنگ میں صحیح پہنچنا تھا, وہ
کام کاج سے متعلق تھی اور اس کا تعلق کسی فین کلب سے نہیں تھا. تو جسٹ ٹو میک مائی پوائنٹ, میک اے اسٹیٹمنٹ کہ آئی واز دیئر ان ٹائم. صحیح. تو الحمدللہ آئی واز دیئر. صبح دن کا آغاز کیا ایک میٹنگ سے, اور بڑی طویل دورانیہ کی میٹنگ تھی. اس کے بعد پھر میرا خیال تھا میں کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ریسٹ کر لوں گا, کیونکہ شام کو پھر میں کچھ ایک بڑا اہم الوداعی ڈنر ہم نے کمٹ کر رکھا تھا. ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں وجے کھوسلا صاحب, ان کے ساتھ, اور وہ میری فیملی تھی پوری, ساتھ ناصر شاہ صاحب بھی تھے. تو بڑا دلچسپ وہ سلسلہ رہا, لیکن کرتے کرتے نکلتے پھر اوپن مائک کیفے میں 1-2 اپوائنٹمنٹس تھیں. صحیح. وہ ٹائم اتنا ہو گیا کہ سونے کا موقع بھی نہیں ملا, اور ابھی زیادہ پریشانی ہے کہ پیکنگ کرنی ہے. صبح تیاری ہے؟ جی صبح فلائٹ ہے, صبح کل شام کو ہے, لیکن تیاری پیکنگ جو ہے وہ تو کافی لمبا کام ہے. صحیح. سر حسب حال سے آپ نے شروع کیا ایک ٹرینڈ, آپ نے جو ہے ٹرینڈ سیٹنگ ہے آپ کے سارا کامیڈی, خاص طور پہ میرے خیال آپ کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی. جی الحمدللہ. خبرناک, خبردار, خبرہار, یہ خے کیوں رہی؟ خبر کا بڑا تعلق ہے نا, خبر طرف سے میرے شو میں, چونکہ بیسکلی آئی ایم اے جرنلسٹ, اور میں چاہے یہ انفرٹینمنٹ کا پروگرام ہی کرتا ہوں, نیوز کا نہ بھی ہو, ایون انٹرٹینمنٹ پہ بھی جب میں کبھی کروں تو یہ خبر سے متعلق رہے گا ضرور, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی خبر, کوئی نہ کوئی نئی بات ہم ضرور دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی نئی بات ہم ضرور بتاتے ہیں. متھ نہیں ہے کوئی اپنا متھ سے مراد مطلب کوئی کہ نئی خبر ہی رکھنا؟ نہیں, وہ کوئی ٹونا کوئی نہیں ہے کہ اس میں خبر ہی رکھنا ہے. میری طرف سے جبر ہار, آج کل تو جبر ہار ہے, خبر ہار نہیں ہے. ایک خطرناک رہ گیا, میں وہ بھی خے سے بنتا. بہت سے لوگ مجھے خطرناک سمجھتے ہیں, تم تو وہ خطرناک. ایک خاتون مجھے ملی آسٹریلیا میں, کہتی ہے اچھا دیکھے نا, میں نے دیکھتی آپ کو پہچان لیا. میں نے اپنے شارٹ کو بتایا تھا یہ وہی ہیں خطرناک والے. صحیح. تو میں نے پھر بتایا بھائی یہ خطرناک نہیں ہے, خبرناک ہے. آپ تو سب دنیا, جیو, ایکسپریس, سما, نیو, آپ کا اپنا چینل, آپ بھی سارے چینلز جو ہیں آپ نے. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ آئی ہیو ورکڈ فار ARY آلسو. اچھا, وہ میں مطلب نارملی لوگ کہتے ہیں کہ ARY اور بول میں ہم نے کام نہیں کیا. ARY کے ساتھ کام نہیں کیا, بول کے ساتھ کرتے رہ گئے. ایک آنے سے چند دن پہلے تک اچھا شعیب شیخ کے ساتھ گفت و شنید جاری تھی میری, اور ایک آج سے کوئی 10 سال ادھر جب بول نیا شروع ہوا, تو اس وقت مجھے بول نے سب سے پہلے جن لوگوں کو آفر کی وہ ان میں سے میں بھی تھا. آپ کا پروگرام آف ایئر سما پہ ابھی آپ پروگرام کر رہے تھے, آف ایئر کیوں ہو گیا؟ آف ایئر ہو گیا میری حرکتوں کی وجہ سے, میرے کرتوتوں کی وجہ سے. اس لیے کہ یہ جو شرارتی پروگرامز ہوتے ہیں نا, سیٹائر ہوتی ہے, جو سیٹیریکل باتیں کرتے ہیں, وہ ان کی باتیں برداشت کرنا بڑا دل گردے کا کام ہے. تو ساری عمر میں اس لیے بچا رہا کہ میں نے ہدف تنقید ہمیشہ سیاستدانوں کو بنایا, کرپٹ افسروں کو بنایا, کرپٹ بزنس مین کو بنایا, مس مینیجرز کو بنایا, اور ٹربل مانگنگ یہ جو شوبز کے لوگ ہیں, ہر جگہ ٹربل مانگرز ہوتے ہیں, ان کو بنایا, سپورٹس کے لوگوں کو, نااہل کھلاڑیوں کو, نااہل منتظمین کو, اور سرحد پار ان لوگوں کو جنہیں چین نہیں پڑتا جب تک وہ 4 باتیں سن نہ لیں, انہیں ہدف تنقید بنایا. اپنی فوج کو کبھی کچھ نہیں کہا, عدلیہ کو کبھی کچھ نہیں کہا, صرف سپورٹ دیتا ہوتا تھا ہمیشہ کہ عدلیہ میں جو مسائل ہیں نہیں ہونے چاہیے, عدلیہ کا وقار نہ صرف بحال بلکہ بلند ہونا چاہیے, ہمیں بے پناہ سپورٹ دینی چاہیے, عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اسی طرح ہی فوج کے بارے میں ہمیشہ کہتا تھا, اب بھی میں اس پہ قائم ہوں کہ فوج وہ دھاگا ہے جس نے ان لاتعداد موتیوں کو پرو رکھا ہے آپس میں. اچھا آفتاب صاحب, آپ کا ایک اکاؤنٹ آپ کے نام سے ہے ٹویٹر پہ, کیا وہ فیک اکاؤنٹ ہے؟ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ لاتعداد فیک اکاؤنٹس, مطلب اس پہ کیونکہ لوگ اب ذہن میں, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ فوج کے والے سے آپ نے کبھی وہ تنقید نہیں کی, اس پہ نیور. فوج کے میں اب پہلی دفعہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چھیڑخانیاں کی, میں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ بھی چھیڑخانیاں کی, اور میرا نہیں خیال تھا کہ یہ اس کو اتنا سنجیدہ لے لیں گے, اور یہ لے کر
بالکل غیر ضروری ہوا ہے میری طرف سے بھی. یہ ایک لمبی کہانی ہے, آپ نہ ہی پوچھیں. ٹھیک ہے. میں نے کچھ میرے کسی کام پہ جو چل چکا ہے ایکشن نہیں لیا گیا. اٹس اے نیوز فار یو. لیکن جو وہ فورسی کر رہے ہیں اس کے اوپر لے لیا. فورسی نہیں, فورسی میں کروا رہا ہوں اپنے ہاتھ سے, انہیں بھیج رہا ہوں کہ بھائی یہ 1-2 چیزیں میں نے بنا رکھی ہیں. اس میں تھوڑی سی شرارت بھی شامل تھی کہ یار میں تو یہ کریٹو کام بخدا اس میں کریٹو اپریسیشن لینے کے لیے کہ چلاؤں گا نہیں میں, لیکن یہ میں نے کیا ہوا ہے ایک کریٹو. لیکن آپ کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی بہت اچھے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ہمیشہ آپ نے ان کو سپورٹ بھی کیا, تو یہ پھر اچانک کیوں ذہن میں ایسی بات آ گئی؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے سر, فوج کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے تو کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ ہیں, ایک آرمی اسٹیبلشمنٹ اور ایک بیوروکریسی. نہیں, بعض اوقات نہیں بھی ہوتے. سارے جرنیلوں کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات نہیں ہوتے. کچھ کا میں بڑا کچھ کو ناپسند کرتا ہوں, شدید ناپسند کرتا ہوں, لیکن آپ علیہ اعلان ان کو رگید نہیں سکتے. آپ کسی میجر کو نہیں رگید سکتے, جرنیل تو بہت دور کی بات ہے. صحیح ہے. تو اور رگیدنا چاہیے بھی نہیں. ان کا اپنا ایک خودکار مدافعتی نظام ہے. درست ہے. وہ خودکار نظام چلتا رہتا ہے. تو دیٹ واز ناٹ دا ایشو. وہ جو میں نے خام خواہ اٹھا کے پلیٹر میں رکھ کے خود دے دیا, وہ ایک آدھ چیز بھیج دی نا کہ یار یہ ذرا اپنے سپیریئرز کو دکھاؤ کہ میں نے یہ بھی کیا تھا, تو لیکن آئی ول ناٹ ڈو اٹ. اب 2-1 دن بعد ہماری ملاقات ہوگی. آئی ٹوک اٹ سو ایزی. اس کو لائٹر نوٹ پہ لینا چاہیے تھا. اور جب میں آتا کہ بھئی یہ کیا کرنے لگے, یہ کام ہے کو کرنے کا. جس طرح سے میرے ساتھ 1-2 لوگ رابطے میں رہتے ہیں, ISPR کے, ISI کے, دیگر لوگ بھی, تو اس میں ایسی کیا حرج تھی, ایسا کیا پرابلم تھا؟ انہوں نے کیا کیا, خام خواہ کا وہ ریکارڈ کہ میں ان کی ہمیشہ سپورٹ میں بات کرتا تھا کہ یار کہنے کا طریقہ ہونا چاہیے. دیکھو مجھے برداشت کرتے ہیں کہ نہیں, میرا کام ہی چھیڑخانی ہے, اور میں فوجیوں کو بھی اپنے مطلب ہے, لیکن ہمیشہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان سروس. ہاں, ایک دفعہ میں نے نیوز ویک میں میرا کالم چھپا تھا. میں نے ایک دفعہ سے میرا جب تھوڑا سا معاملہ ہوا جس پر کیانی صاحب برہم ہوئے تھے, خود بذات خود برہم ہوئے تھے, میرا نیوز ویک میں کالم چھپتا تھا. تو جن دنوں ہمارے ایئر فورس چیف نے ایک صحافی کے سوال پر یہ جواب دیا کہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے جب یہاں پر ہیلی کاپٹرز آئے تو وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ تھے کہ ہمارے ریڈارز میں نہیں آئے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے ریڈارز بہت پرانے ہیں. اب پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, سب کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا کچھ ہے. تو میں نے نیوز ویک میں کالم لکھا ریڈارز آف دا لاسٹ آرک. اب ریڈارز آف دا لاسٹ آرک پہ کیانی صاحب برہم ہوئے, لیکن وہ زیادہ بیڈ ٹیسٹ نہیں ہوئی. مشرف صاحب کے ساتھ 1-2 دفعہ ایسے معاملات ہوئے تھے. وہ مجھے نوائے وقتیہ کہتے ہوتے تھے کہ اپنے چیف ایڈیٹر کو سمجھا لو, وہ باز نہیں آ رہا, میرے ساتھ خام خواہ کا سینگ پھنساتا ہے. تو میں گو بٹوین تھا, شوکت عزیز اینڈ مائی سیلف. شوکت عزیز کے ساتھ ایک بڑا محبت کا تعلق تھا, بڑا پیار کا, ایک بڑا نفیس آدمی تھا, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. وائٹ فورس آپ کا پروگرام بند کر دیا, لیکن میرے خیال امید ہے جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا. سر اب اس میں میرا امپریشن تو یہی تھا کہ یہ خود ہی وہ کہہ دیں گے کہ یار اس کو میری غیر موجودگی میں ہی کہہ دیں گے. میں تو یہاں آ گیا نا. تو دوسرا یہ کہ ایسا کیا مطلب قمر جاوید باجوہ کے بارے میں نے جو باتیں کی ہیں, گناہ یہی ہے نا کہ اٹ واز ٹو ارلی. اٹ واز ٹو ارلی. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کو میں ذاتی طور پہ محسوس کروں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو خلاف واقعہ ہو. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ شرارتی باتیں تو اسی حوالے سے ہونی ہے نا. اور پھر طنز پروگرام میں کیا ہی جاتا ہے کس طریقے سے. بٹ اٹ واز ٹو ارلی. اگر اس نے ہرٹ کیا ہے تو اٹ واز ٹو ارلی. صحیح. ایون وہ پروگرامز جو چل گئے ہیں, تیرے باجوے دی راکھی, وہ گانا جو تھا, اگر وہ ہرٹفل تھا, کوئی ایسا تھا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تھوڑا سا اور توقف کر لیتا. میں نے وہ جو کیریکٹر حاجی صاحب کا بنایا تھا اور ساتھ بٹو بھائی کا, وہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے کر دیتا. کر لیتے ہیں. صحیح ہے. بالکل. مطلب کہیں آپ سے تھوڑا سا کچھ ایسا نہیں. وہ ہاں, یہ جو میں نے بنا کر بھیجا تھا نا, جس کو میں پلیٹر کہتا ہوں, دیٹ واز ٹو مچ.
صحیح. اٹ شوڈنٹ ہیو ہیپنڈ ان دا فرسٹ پلیس. اور دوسرا یہ کہ تب اعتراض ہوتا ویلڈ. بھٹی صاحب آپ بھی ایک منصف ہو کر سوچئے, اگر میں نے چلایا ہوتا, ہاں بتایا آپ نے صرف, میں تو خود بتایا, جب آپ بہت زیادہ اسٹیڈ فاسٹ اور بڑے اس نوعیت کا کیریکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو آپ کے ساتھ پھر اسی طرح کی ہوتی. میں نے یہ بھیج دیا, صحیح ہے, تو اس کا خمیازہ بھگتا. ایک خبر چند دن پہلے ہم نے ڈسکس کی, ایک انڈین ڈیٹ لائن سے خبر تھی کہ ایک شادی پہ بن بلائے ایک مہمان آ جاتا ہے, تو وہ بیچارہ ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا, قریبی ہاسٹل تھا, اور اس دن بہرحال وہ آ گیا. تو اس نے آ کے کہا کہ بھائی میں آپ کے یہاں شادی تھی, میں گزر رہا تھا, میرا میس بند ہے اور چھٹیاں آج کل, اور خوشبو کھانے کی بڑی آ رہی تھی, میں ایم بی اے ہوں اور میں نیک تمنائیں لے کر دلہا کے پاس آیا کہ تمہیں بیسٹ وشز بھی کر رہا ہوں, تو میں نے کھانا کھا لیا ہے تو میری معذرت قبول کر لو. میرا ساتھ دوست بھی تھا, وہ تو چلا گیا ڈر کے مارے, لیکن میں تمہیں مبارکباد دینے آ گیا. میرا خیال ہے اس کے دوست نے ٹھیک کیا تھا کہ چپ کر کے نکل گیا پتلی گلی سے, کیا ضرورت تھی. اب دلہے نے تو اسے ساتھ بٹھا لیا, سیلفیاں بھی بنائیں اور شکریہ بھی ادا کیا, اور کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, تو مجھے بیسٹ وشز دے رہے ہو, اور پوری یونیورسٹی جو نیبرہڈ میں ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں ابھی کچھ عرصہ بعد. سسرالی سن رہے تھے جن کے ہاں مہمان تھے. اس نے کہا بھیا یہ تم ہمارے مجرم ہو, تم ان کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے. انہوں نے اس کو بلایا, ذلیل و خوار بھی کیا, جھاڑ جھانک بھی کی, اس کو پھر انہوں نے ڈش واشنگ پہ لگا دیا. اس نے ڈش واشنگ کی اور اس کی ویڈیو وائرل کی گئی. تو اس کے نائس ہونے کی یہ سزا جو اسے ملی مجھے بھی ملی ہے. صحیح. اچھا, ابھی سما پہ آپ کام کر رہے تھے اور ان کے مالک جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں پوزیشن کے حوالے سے وہ ہے. میں سما پہ کام نہیں کر رہا تھا سر, وہ مالک سما کا مالک ہے, انڈیپینڈنٹ آپ, میرا مالک نہیں تھا. صحیح ہے, الحمدللہ وہ میرا دوست ہے, اور دوست وہ رہے گا بھلے سے میرا کام یہاں پہ ہو یا نہ ہو. وہ میرا دوست تھا اور اسی وجہ سے مجھے برداشت کرتا تھا, صحیح ہے, اور میں اس کی لبرٹی لیتا رہا ہوں. اعلیٰ ظرفی ہے پھر تو اس حوالے سے. جی اس حوالے سے تو اعلیٰ ظرفی ہے, اعلیٰ ظرفی, اسی کی کو اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ اسے عمران خان اتنا ناپسند ہے, اتنا ناپسند کہ جتنا کہ آپ بس جتنا جھوٹ بولا جا سکے. پہلے اتنا نہیں تھا, اب ہو گیا جب سے اس کے خلاف کیسز ویسز بنے. سر ایک ایز این جرنلسٹ ظاہر ہے دونوں طرف چلنا یہ میں نے کلیئر کر دی نا کہ میں پرائیویٹ پروڈیوسر ہوں, میں ایک کسان ہوں, میں پروگرام اپنا بناتے ہیں اور دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں, پروڈیوس کرتا ہوں اپنے نفع اور اپنے نقصان پہ. ٹھیک, آج کل نہیں چل رہا, آئی ایم بیئرنگ دا برانڈ. ہاں صحیح. اسی طرح سے ایک آپ جرنلسٹ کو تھوڑا سا میرے خیال میں باعث تو نہیں کہہ سکتے آپ, لیکن ایک پورا نون لیگ کا حصہ یا اپوزیشن کا حصہ وہ اپنا ختم کر رہے ہیں آپ ان سے, اگر ایک طرف سائڈ لے رہے ہیں تو کم از کم وہ بھی, کیونکہ پسند تو سارے آپ کو کرتے ہیں, تو اس حوالے سے جب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو لگتا نہیں آپ کی اس حوالے سے وہ لوگ کم از کم افینڈ کہہ لیں ہو سکتے ہیں یا. اب میں اوفینڈ نہیں کرتا. دیکھیے عمران کی محبت اگر کسی کو اوفینڈ کرتی ہے تو یہ پھر اوفینڈ مطلب ان کے پر جب بات کی جاتی ہے ان پہ تنقید ظاہر ہے وہ ہوتا تو ٹھیک ہے, طنز تو ہونا چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن میں لاسٹ ٹائم جب آیا تھا نا تو مجھے یاد نہیں ہے, ناصر شاہ صاحب کے ایک بڑے عزیز دوست تھے, وہ ایک جگہ پہ ہم کسوٹی کر رہے تھے ان کے ہاں کسی فارم ہاؤس پہ, میرا خیال آپ بھی موجود تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ چلیں اتنا تو کر لینا ہمارے قائد کی توہین نہ کیا کریں. میں نے وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ. ایور سنس دین میری یاد میں نہیں ہے, اور میری میموری بڑی ٹھیک ٹھاک ہے, کہ میں نے کچھ سہون ہو گیا ہو تو ہو گیا, میں نے نواز شریف کی توہین نہیں کی. ٹھیک ہے, تنقید تو ہوتا ہے, اس میں کچھ بھی ہو تنقید سکتا اور شرارت اپنی جگہ, توہین کرنے کے 70 طریقے صحیح. ایک صحافی کو آتے ہیں, ٹھیک, مجھے 170 آتے ہیں ویسے, لیکن میں نے توہین نہیں کی. عمران کے ساتھ میری محبت نیچرل ہے, مجھے بہت عزیز ہے, اس لیے نہیں کہ میں اس کے ساتھ چونکہ اس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہوں اس لیے میں اس کے حق میں بولتا ہوں. وہ چونکہ مظلوم ہے صحیح ہے, اس لیے میں پہلے اتنا اس کے حق میں نہیں بولتا تھا. جی ہاں, جس دن سے وہ کھڑا ہوا ہے, مطلب آپ نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نہیں, آپ عمران خان آپ سمجھتے کہ عمران خان ایبسولوٹلی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق سر, نہیں. پی ٹی آئی میں تو ایسا آئٹم پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی ایسے دوست نہ دے. عمران کو اللہ نے جو دوست عطا کیے ہیں اس سے وہ دشمن اچھے ہیں جو نواز شریف کو ملے. صحیح. اچھا سر, آپ کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے, مطلب شاید پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ باسی طبیعت ہے آپ کی بہت زیادہ,
آپ کہتے ہیں کہ بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہو جائے, وہی ہونا چاہیے. کچھ میں نے دیکھا ہے کہ کہیں کہیں ٹھیک بھی ہوتا ہے, لیکن کیا اس سے آپ کو اس طبیعت کی وجہ سے, اس ایگریشن کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے؟ نہیں, اگریشن نہیں, یہ کنوکشن ہے کہ یہ کہنا کہ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, یا تو مجھ سے بہتر بتاؤ نا, یا تو سولوشن بتاؤ. لیکن شاید وہ اس وقت کا جو اسپونٹینیسلی آپ بات کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو ممکن ہے دوسری سائڈ پہ لوگ اس کو کہ بھئی بہت زیادہ آپ نے شاید تنقید بھی حوالے سے, یہ میں پرسنل اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, ناٹ ود دی پروگرام. نہیں, بالکل ایسا. میں چند دن پہلے سڈبری تھا, وہاں ایک سوال کیا گیا تھا مجھ سے کہ آپ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کی انسلٹ کر دیتے ہیں اور وہ آپ کے ڈر سے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. میں نے کہا آج تک اتنے لوگوں نے, سینئر بندوں نے چھوڑا, یہ چھوٹے موٹے تو نوجوان ہوتے ہیں نا, نہیں اس طرح کسی نے اس طرح سے بات لیکن نہیں کسی سینئر نے آج تک یہ کہا جی آفتاب صاحب نے زیادتی کی, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. سنا, اگر مدعی نہیں کہہ رہا, تو پھر اگر ملزم نہیں کہہ رہا, تو تیسرا جو ہے وہ ماما لیکن لگتا سر آپ لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. میری بات سنیں, وہ جو تیسرا ہے نا, اس کو ماما بننے کا شوق ہے, تو میں اس کو اس کا شوق نہیں پورا کرنے دیتا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ ٹرینڈ کرتے ہیں لوگوں, بہت سارے, شروع سے لے کے آخر تک آپ نے ٹرینڈ کی, آپ کے ساتھ آئے, پھر اس کے بعد چلے گئے. وہ کیا مطلب, حالانکہ بہت سے نئے لوگ بھی آتے ہیں, آپ پھر ان کو ٹرینڈ کر لیتے ہیں, آپ کی ٹیم پھر بھی پوری ہو جاتی ہے. یہ مدرسہ ہے, ایک یونیورسٹی ہے, ایک ادارہ ہے جو یہاں فارغ التحصیل ہوتا ہے. آپ what school did you go to? You went to پنجاب یونیورسٹی؟ نہیں, میں تو ملتان سے تعلق ہے میرا. بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی گئے نا, ڈگری لی, جی ہاں. تو کیا انہوں نے پکڑ لیا کہ یہیں کام کرو ورنہ کوئی بھی نہیں کہتا, کوئی نہیں نا کہتا, تو میں کیسے کہہ سکتا. میری ماسٹرز ہے بہاپور یونیورسٹی سے ہے, لیکن ہمارے ماس کمیونیکیشن میری ذکریہ یونیورسٹی سے. ہاں تو سر جو بھی ہے بات سے ایسا نہیں ہوتا, ظاہر سی بات ہے, آپ پکڑ نہیں سکتے کسی. اچھا, باندھ کر کام کرنا یہ نہیں کروایا جا سکتا, بانڈڈ لیبر بھی نہیں کروائی جا سکتی. البتہ آپ یا تو پھر کچھ ایسا انسینٹیو دیں نا کسی کو, یہاں بھی میں تمہارے لیے یہ آؤٹ آف دا وے جا کے یہ انسینٹیو. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بہت اچھا کام کر رہے تھے آپ کے ساتھ, بہت ٹھیک, تو انہوں نے باہر جا کے کبھی نہیں کہا, لیکن شاید انہوں نے مختلف توضیحات دے دیں کہ جی ایسے ہوا, نہیں, صرف ایک وجہ بتائیے. ٹائم بہت لگتا ہے, ہم کہیں اور کرنا چاہتے تھے کام, اس قسم کی باتیں. وہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں کہیں اور کام کرنا چاہتا تھا, میں کچھ تو آپ نے ان کا کام دیکھا ہوگا نا, آخر آپ بھی ٹی وی دیکھتے ہیں. بالکل دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں. ان کے لیے دعا تو کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھا کام کرنے کی توفیق دے. آپ گورنمنٹ میں آپ ایڈوائزر بھی رہے ہیں, چیف منسٹر کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں, اور آپ نے اراکین کو بھی دیکھا, چیف منسٹر, بالکل سب کو دیکھا. اب جو صورتحال ہے کچھ ٹھیک ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟ جو اپیرنٹلی ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہے, صحیح, سلور لائننگ ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. وہ جو ایک دیکھیں, یہ جو خرابی ہے نا تعلقات میں, جو تناؤ آیا ہوا ہے, یہ اتنا شدید ہے. آپ نے اسی میرے کیس سے ہی اندازہ کر لیں, ورنہ جدھر مشرف کا نے وردی اتاری تھی, اس سے اگلے دن ہم نے وہ کچھ کیا, وہ کچھ کیا. کیانی کے ساتھ, چونکہ میرا اپنا سکور بھی سیٹل کرنے والا تھا, مجھے ڈانٹا تھا کیانی صاحب نے, یہ تم نے کیا لکھا, یہ ہاؤ ڈیئر یو, آپ پاگل ہیں, آپ کو سمجھ نہیں ہے, آپ نے کیا کھلنڈرا پن کیا. کہ دین ہی سینڈ سمبڈی, ایک دوست کو بیچ میں ڈال کے, مطلب ہے کہ انہوں نے شاید یہ نہ کہا ہو کہ گیو ہم مائی ڈسپلیجر, لیکن he gave his displeasure to one of my friends کہ یہ مجھے امریکن امبیسڈر نے یہ ریڈارز آف دا لاسٹ آرک یہ صبح فیکس کیا. تو جو ہی انہوں نے وردی اتاری, ہم تیار بیٹھے ہوئے تھے کامران کیانی کا قصہ لے کر, یوں شروع کیا, پھر سلسلہ وہ ہوتا رہا. پرویز مشرف کے ذاتی معاملات ہم نے بڑے پکڑے, بڑے یہ ہوتی رہی بات. اصل میں ہماری یاداشت بڑی کمزور ہے قوم کی. ہم ایک دفعہ کو بات شروع کرتے ہیں نا, کسی کی کوئی گرے ایریا کو ٹچ کرتے ہیں, سافٹ بیلی پہ ہٹ کرتے ہیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے کراتا ہے, وقت گزر جاتا ہے, عوام بھول جاتے ہیں. زود فراموش قوم ہے یہ. جیسے پہلے ہوتا تھا ہمیشہ کہ ایسی صورتحال بنتی تھی کبھی نہ کبھی تو میڈیٹرز ہوتے تھے نا, میڈیشن ہو جاتی تھی, عدلیہ کرا دیتی تھی, اسٹیبلشمنٹ کراتی تھی. ابھی تو ہیڈ آن ہو رہا ہے, تو اس میں کیا کوئی کون کرائے گا پھر کچھ؟ ظاہر ہے بھی الیکشنز بھی پھر وہ اس پہ ظاہر بات رہے گی جی صحیح ہیں یا نہیں ہیں, تو کون لوگ ہوں گے آخر؟ تو خود ہی بیٹھنا پڑے گا میرے خیال میں ان کو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو پرسنالٹیز ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم پوزیشن پر فائز کر دیا ہے.
لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ انتہائی اہم ہونے کے باوجود وہ ویژن نہیں رکھتے، یا وہ رسک نہیں لے رہے ہیں. نہیں وہ ویژن نہیں رکھتے جو ایک سٹیٹس مین کو اللہ عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے. ایک چیف جسٹس اگر ویژن نہیں رکھتا جہاں بانی کا تو وہ کیا، تو یہ اس کی ڈیوٹی تو نہیں ہے نا، اس کا کام تو انصاف دینا ہے. لیکن پھر ایک آرمی چیف اگر ویژن نہیں رکھتا پبلک ڈیلنگ کا، پبلک ایڈمنسٹریشن کا، پبلک افیئرس کا، تو یہ اس کی ڈیوٹی تو نہیں ہے. سیم از ود دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو از ہی، مطلب وہ تو آئینی طور پہ اس کو آئینی ایک بالکل چھوٹی سی ایک پوزیشن ہے جسے لے کر وہ بیچارہ پھر رہا ہے، اور خام کا کبھی کنٹروورشل ہو جاتا ہے، کبھی نان کنٹروورشل ہو جاتا ہے. ہی ہارڈلی میٹرز، زیادہ زیادہ وہ پاکٹ ویٹو کر لیتا ہے، کوئی چیز اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے، کوئی چیز سائن کیے بغیر واپس بھیج دیتا ہے. ہو گیا وہ تو اس کی کوئی پوزیشن، ایک فرد واحد ہے، ایک فرد واحد جو آرمی چیف ہے آپ کے ملک، وہی کچھ کر سکتے ہیں. وہ ایک ایسا رول پلے کر سکتا ہے کہ جو تاریخ میں نہ صرف اسے امورٹلائز کر سکتا ہے، بلکہ یہ جو اتنی مڈ سلنگنگ ہوئی ہے، یہ جو اتنا بلیک پینٹ کیا گیا اس ادارے کو، جو کردہ نہ کردہ گناہوں کا ملبہ سارے کا سارا ٹرک اس کے اوپر گند کا انڈیل دیا گیا ہے، اس کو بڑی حد تک نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے، صاف کیا جا سکتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے رول کو، آفٹر آل تاریخ میں آپ کا ایک نام بھی تو ہے، کلیئر تو کرنا ہی پڑے گا نا، کس نہ کس طریقے سے تو اس کو لے کے آنا پڑے گا. آپ کا نام صرف اس پھٹے پہ ہی نہیں لکھا جاتا جو آپ کے دفتر میں لگا ہو، بالکل صحیح، پوری دنیا دیکھتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ سے پوچھنا ہوگا نا. سر اللہ نے یہ نہیں پوچھنا، دیکھیے کہ تمہارا یہ کام تھا یا نہیں. آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ جی یا اللہ مجھے پتا نہیں، یا اللہ ایک تو میرا یہ کام نہیں تھا نا، میرا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا. ذمہ داری آپ سے جو سوال کیا جائے گا نا کہ آپ کی اتھارٹی کتنی تھی، کیونکہ ہمارا سسٹم چلی اس طرح سے رہا ہے جتنی اتھارٹی. اور میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب، اگر حافظ عاصم منیر اگر ایک چیز پر کہہ دیں، جیسے انہوں نے کہا ہے، ہلکا پھلکا ایک میسج تھا ان کی بات میں کہ سب مل کر بیٹھے اور بہتری کی طرف معاملے کو لے کر جائیں. عمران خان راضی ہو جائے گا. عمران خان کو بھی راضی کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی راضی کرنا چاہیے، سبھی کو. ہمیں خیال میں اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. اور بعد میں جو اعلامیہ آیا تھا، جو کل میں آج سن رہا تھا ارلی مارننگ، وہ کچھ ایسا تھا کہ اس میں یہ چیز تھوڑی سی سب سائڈ ہوئی نظر آئی، پلے ڈاؤن ہوئی نظر آئی. وہ کہا ہوگا نا، بیک چینل پہ چل رہا، شہباز شریف نے کہا ہوگا دیکھیں جی آپ ان کو بیچ میں صلح کر رہے ہیں، آپ ان کو بیچ میں لا رہے ہیں. اور انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ کچھ نظر بھی تو آئے نا. تو عمران نے کوئی غلط تو نہیں کہا نا. ہاں کانکریٹ کچھ آپ کچھ چھوٹی موٹی تھوڑی بہت ایسی چیزیں کر دیں کہ عمران کو بھی بھاگنے کا بہانہ نہ ملے، کیونکہ اس وقت سب کو بیٹھنا ہے. آپ ریکارڈ پہ چلے جائیں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا چند دن پہلے، آج سے آنے سے پہلے کوئی مہینہ پہلے ہوگا، میں نے کیمروں کے سامنے، 4 کیمروں کے سامنے، 5 کے سامنے یہ بات کر رکھی ہے کہ اب کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، آپ کو بہر صورت مل کر بیٹھنا پڑے گا. جی ہاں، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. آپ کو ہوموجینٹی اور کنسنسس انڈیوس کرنا پڑے گا. صحیح، بالکل. اور اس کے بعد میں کم از کم احتساب بھی ہو. یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو جائیں اور پھر وہی کام کریں. فی الحال یہ جو نیگیٹو چیز ہے نا، احتساب، انتقام، نہیں انتقام نہیں، غصہ، سزا، فی الحال جزا کی بات کریں. آپ کو حالات کو بہتر کریں. دیکھیں چیزیں دو ہوتی ہیں، ایک اوپر چڑھتا ہے ٹرک، ایک نیچے آتا ہے ٹرک. فی الحال ٹرک کو اوپر چڑھانا ہے، اور رسوں کی مدد سے چڑھائیں، تھروٹل کر کے چڑھائیں، پیچھے وٹے رکھ کے چڑھائیں. فرسٹ وہ مشن پورا کریں، اس کے بعد باقی کے کام بعد میں آتے ہیں. اچھا سر، میڈیا کے حوالے سے اتنا منقسم کیوں ہے میڈیا؟ مطلب پورا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سائیڈ ہے، یہ ایک سائیڈ ہے، اور وہ دلائل بھی دے رہے ہیں، دوسرا کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. میڈیا ہمارے وہاں پورا معاشرہ آپ کا منقسم ہے. ٹو مچ پولرائزیشن اپنے لوئسٹ ایب پہ اگر لے جا سکتی ہے معاشرے کو، جو ہائٹ ہو سکتی ہے اس کی، وہ اس وقت ہے. اور یہ بڑی ڈینجرس ہے، بڑی خطرناک ہے. اس وقت ناؤ اور نیور والا ہے کہ یہ موو کرنا ہے، یہ موو لینی ہے، اور یہ فوری طور پر لینی ہے. اور فوری طور پر کون لے گا؟
یہ فوری طور پر آرمی چیف کو سب سے انٹروین کرنا پاورفل آدمی لے سکتا ہے وہی ہے، اسے انٹروین کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اگر نہیں پسند ہے نا کوئی چیز تو کہہ دے کہ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتی، لیکن ساتھ دوسروں کو منانا بھی تو ہے نا. ہاں بالکل، سب کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. چنانچہ یہ کہنا بنتا نہیں ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. اسی کو حکمت کہتے ہیں، اسی کو دانائی کہتے ہیں، اسی کو عقل مندی کہتے ہیں. یہ نوخنوں کی لگائی ہوئی ہیں، دانتوں سے کھلیں گی صحیح بات. تو کوئی بات نہیں. پاکستان کی خاطر، پاکستان از مدر، دس از دی اونلی وے، a sick and dying mother. بالکل اس کو بچانا ہے. بالکل صحیح. مجھے تو اس کے لیے خون دینا پڑے، جان دینی پڑے، میں تو تیار ہوں، میں تو دے دوں گا. ہوپ فلی انشاءاللہ میرے خیال بہتری آئے گی. اچھا سر، آپ کامیاب صحافی تو ہیں، کامیاب بزنس مین بھی ہیں، آپ نے بہت سے وینچرز آپ کے چل رہے ہیں، تو کیا میڈیا کو بزنس، ویسے یہاں تو سبھی کرتے ہیں، وہاں بھی یہ ضروری ہے تاکہ کم از کم آپ کے پاس کوئی چیز تو ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں نا، میں تو یہ اوپن مائک کیفے کو اپنا ریٹائرمنٹ پلان بنا کر نکلا تھا، لیکن ایک اور دریا کا سامنا تھا والا حساب ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ریٹائرمنٹ کے رستے میں کانٹے بو دیے جائیں گے. اچھا خاصا ریٹائر ہوتا میں پھر سے واپس آ گیا ہوں. صحیح. اور اب میں انشاءاللہ تعالی کچھ اور چیزیں میڈیا کی کچھ انوینٹری لے کر آ رہا ہوں. صحیح. وہ کروں گا، کرتے میرے جیسے لوگ کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ توانائیاں دینے والا ہے. صحیح. تو باقی یہ کہ میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، کوئی لاگت بازی، کوئی ایسا کوئی نہیں کہ میں ضد میں آ کے کروں. میں نے کبھی آج تک میں نے یہ نفرتیں پالی نہیں ہیں. میرے سے لوگ نفرتیں کرتے ہیں، جس کے پاس ہوتا ہے وہ خود کر کے دکھا دیتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ کرنے کی. اور آپ نے ایک عام طور پہ بھٹی صاحب نادم ہی ہوتے ہیں. میں یہ ہو سکتا ہے میری خوش خیالی ہو، لیکن جن لوگوں کو میں جانتا ہوں نا، یہ جو انسٹرومنٹل تھے اس میرے والے ڈیبیکل میں، انہیں ندامت ہوگی ایک دن کہ یار جو بندہ گڑ سے مرتا ہو اس کو کیوں اسے زہر نہیں دینا چاہیے. ایک بات. دوسرا، یہ بات اس کے دل میں رہ جائے گی، یہ بات دل میں رہ جائے گی. ایک بندہ تھا جس کے ساتھ انہوں نے غیر ضروری طور پر، وہ بھی خیر ایک واہیات سا صحافی ہے ہمارا، وہ صحافت کے تمام مروجہ اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بدتمیزیاں کرتا تھا. انہوں نے اس کو کچھ چپیڑیں لگا دیں. اب وہ جب تک صحافت کرتا رہے گا، وہ اس نفرت، یہ کام اس کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے. ہر کام کرنے میں حکمت اور دلیری چاہیے. یہ کام اب پرانے وقتوں میں، لیکن ٹریجڈی یہ کہ یہ کام انہیں طریقہ بتانے والا ہے ہی کوئی. صرف نظر کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں. بتانے والا کوئی طریقہ بتانے والا ہو نا، صحیح ہے. تو یہ بڑے آرام سے دیکھیں نا، یہ ان کا کام نہیں ہے. انہیں تو فوراً محسوس ہوتا ہے یار ہمارے وقار میں کمی آ گئی. کسی نے یہ بات کی، بھائی یہ وہ دور نہیں ہے. اب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ کسی نے نہیں سمجھایا. آپ نے ابھی ایک تقریب میں کہا کہ پاکستان آپ نہیں چھوڑیں گے، پاکستان میں ہی رہیں گے، اگر کبھی کچھ ہوا تو کینیڈا میں آپ آئیں گے. ہاں، کینیڈا از بیٹر. تو کینیڈا میں کوئی آپ، جیسے بھی آپ نے کہا میڈیا کے حوالے سے کچھ اس قسم کا کام بھی سوچ رہے ہیں آپ؟ سر میڈیا تو وہ کام ہے نا جو مجھے آتا ہے. فوڈ کا تو میں صرف ایک اچھا ٹیسٹر ہوں. اور مینیج کر لیتے ہیں اس کو. مینیج شاہ صاحب کرتے ہیں، میں مینیج نہیں کرتا. یو آر دی آن دی بیک سائڈ کے تھوڑا کریٹو کام ہے، کریٹو کام ہے. وہ کریٹو آئیڈیاز دیے کہ اس کو مائک کے ساتھ، دنیا بھر میں فوڈ چمچ کے ساتھ چلتا ہے، یہ مائک کے ساتھ چل رہا ہے. یہ کانسیپٹ اچھا تھا، وہ کلک کر گیا. صحیح. تو اسی طرح ہی میں اگر یہاں پہ آ کے رہا، اللہ نہ کرے مجھے پاکستان چھوڑنا پڑے فار گڈ اینڈ آل، تو پھر میں یہاں آ کر یا کسی اور جگہ پہ، لیکن میں اس کو کوئی زیادہ رومانٹیسائز نہیں کروں گا میرے دل میرے مسافر کی طرح. صحیح. کہ ہوا پھر سے حکم صادر نہیں. صحیح. میں مجھے وہی آب و ہوا سوٹ کرتی ہے. صحیح بات. اور جتنا کروڈ میں خود ہوں نا، میں وہیں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں. یہ بڑی نفیس سی جگہ ہے. اچھا، آپ سوشل میڈیا کا آپ نے بڑا زبردست استعمال کیا. آپ نے یوٹیوب پہ خاص طور پہ آپ کے ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں روزانہ، تو لوگ یہ بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ کا معیار کہیں بہت زیادہ پروگرامز کر رہے ہیں، تو معیار میں فرق تو نہیں؟ آپ لگتا ہے کہ بعض اوقات آپ ٹائم نہیں دے سکتے؟ ظاہر ہے کتنے 7-8 ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پر محسوس کیا تھا وہ چینج ہو رہا ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں. لوگ زیادہ اگر مانگتے ہیں کہ جی ہمیں تھیٹریکل پرفارمنس چاہیے، تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے ایکٹرز جو ہیں، لوگوں کے بڑے ہر دل عزیز ایکٹرز ہوتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کریں. تو بھائی وہ میں افورڈ نہیں کر سکا. میں اگر جیو ہوتا، میں اگر ایکسپریس میں ہوتا، میں اگر خود سما ہوتا،
تو پھر یہ فکر میری نہیں ہونی تھی, حلیم خان کی ہونی تھی صحیح کہ بھی کیسے فلان جا سکتا ہے, کیوں جائے گا. ہاں, اپنے ان کو بھی کرنا ہے اور پھر اپنا بھی تو دیکھنا میں نے تو اپنا وارہ دیکھنا تھا نا, میرے بارے میں اگر تم تھوڑا سا ایکسیڈ آفتاب سے 2 لاکھ روپیہ بڑھا دیں, او بھائی 2 لاکھ کیسے بڑھا دوں, صحیح بات, تمہارا بڑھاؤں گا تو 4 منہ پھاڑے وہ بیٹھے ہیں, صحیح ہے, وہ بھی تمہاری جتنی محنت کرتے ہیں. تو میرا مجھے 98-54 کے چکر میں ایسا ڈال دیا گیا جو ہونا تھا. تھینکس ٹو عمران خان. عمران خان کی حکومت آتے ہی میڈیا روبہ زوال ہوا. یہ میڈیا کی جو ارننگ ہے وہ کم ہو گئی, وہ بہت کم ہو گئی ہے, کہ اس نے کہا تھا میں تم سے بلیک میل نہیں ہوں گا. تو سب سے بڑے وکٹم تو ہم تھے. لیکن سر آپ کی ایک چیز بہت اچھی ہے کہ آپ چلیں انفوٹینمنٹ تو ہے, انفارمیشن جو ہے وہ انفو جو ہے آپ کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ چاہے وہ اردو کے حوالے سے ہو, چاہے آپ جو مختلف علاقوں کی تاریخ بتاتے ہیں, یہ کریڈٹ کم از کم آپ کو جاتا ہے. شاید یہ وجہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تاریخ ہے, جغرافیہ ہے, یہ بہت آپ نے اس حوالے سے سیاست ہے اور شرارت ہے, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. شرارت تو خیر وہ ہوتا نا انسان کو اس میں آتی ہے, تو وہ ظاہر ہے کبھی بھگتنا پڑتا ہے کبھی نہیں. اچھا, یوٹیوب پہ آپ نے بڑا کیا, یوٹیوب میں اچھے پیسے مل جاتے ہیں لوگوں کو, مطلب وہ ایک تو ہم نے دیکھا نا کہ وہ بس کچھ تو بہت کامیاب ہیں لوگ, ویسے بہت بات کرتے ہیں بڑے پیسے میں, خیال کامیاب لوگ بہت کم ہیں, باقی تو بےچارے ادھر کی اٹھا کے خبر کوئی لگا, تھم نیل کوئی لگا اور کچھ ہو, کوئی فائدہ بھی اس کا نہیں ہوتا. یوٹیوب پہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی سبسکرپشنز کتنی ہیں, ایک حد سے زیادہ ہو جائیں پھر تو بڑی بات ہے, لیکن بہت زیادہ والے بھی اگر وہ ریٹینشن حاصل نہیں کر سکتے نا بھٹی صاحب, کہ شروع کیا آخری وقت تک. اب تو اینالیٹکس جب آپ کے سامنے آتے ہیں نا, تو آپ کا ریٹینشن پیریڈ کہ آپ نے انگیج کتنی منٹ کیے رکھا, یہی ہے. واچ ٹائم کیا ہے, 34 منٹ کا پروگرام ہے تو واچ ٹائم کیا تھا, ادھر سے امپورٹنٹ, اس سے پتہ چلتا ہے. ہارڈلی 3 یا 4 منٹ ہوتے ہیں یہ جو ویلاگرز ہیں نا, بہت سارے بیچارے جو زور زور سے یوں کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کل کل کے زور لگا لگا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیچارے, لیکن یہ ان کا اپنا سٹائل ہے. دے آر رپورٹرز اینڈ دے آر گڈ رپورٹرز, دے آر ناٹ اینالسٹ. یہ اینالسٹ نہیں ہے, وہ رپورٹنگ ہی ان کی دیکھا کریں, انالیسس ہر ایک کے بس اور پھر وہ 2-4 دفعہ دیکھ کے لوگ نہیں دیکھتے, وہ نہیں, اس کا طریقہ میں اب بھی دیکھتا ہوں, آگے کر کر یوں 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 یوں. آدھا کام تو تھم نیلز دے دیتے ہیں آپ کو, وہ غلط ہوتے ہیں سر, زیادہ تر غلط ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے. اور پھر آپ کو جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے اینکر کی, یا وہ بڑی ضروری ہے سر, آپ کی آواز, آپ کا تلفظ, لوگ مانے نہ مانے آپ کو سافٹ کوئی بھی چیز ہو وہ اچھی لگتی ہے, کرخت نہیں اچھا لگتا, چاہے کچھ بھی ہو کانوں کا. ایک اینکر جو ہے نا, وہ اس کا لہجہ, اس کا انداز, اس کا تیقن, کنوکشن, اسٹرینتھ, وہ نظر آنی چاہیے. آپ کیا جو نئے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, کیا آپ ان کو مشورہ دیں گے, بھی کیا کریں, کس طرح سے؟ دیکھیں 2 طریقے ہیں, یا تو کوئی ایسی اکیڈمی جوائن کر لیں اور کہیں کہ جی میں نے اینکر بننا ہے اور بہت اچھا اینکر بننا ہے, تو جی مجھے ٹریننگ دے, مجھے کورس کروائیں. تو وہ تو ہمارے ہاں ہے کوئی, ہیں بھی تو نہ ہونے کے, چھوٹی موٹی, لاہور میں بھی ایک آدھ ہے کوئی, لیکن سنا ہے بہت چھوٹی موٹی. یا پھر یہ کہ کسی کو رول ماڈل بنا لیں کہ جی مجھے نجم سیٹھی بہت پسند ہے, فالو کریں. تو ہو سکتا ہے نجم سیٹھی کو پسند کرنے والے خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی ہو, کوئی ایسا شخص, کوئی خود اذیتی میں مبتلا شخص یہ کہہ دے جی میں نے نجم سیٹھی بننا ہے. آپ کو پسند نہیں ہے؟ تو نجم سیٹھی مجھے ایز اے پرسن پسند تھا ایک زمانے میں, بٹ ناٹ ایز این ایڈمنسٹریٹر. تو اب تو نہ وہ مجھے ایز اے پرسن پسند ہے, نہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر پسند ہے, اور ہوسٹ تو وہ انتہائی ماٹھا تھا. وہ ایک اینالسٹ کسی حد تک ہوا کرتا تھا, جب بے برکتی کا شکار ہے وہ بندہ بیچارہ. وہ اس لیے میں ویسے کہہ رہا تھا, ازرائے تفنن اس کا تذکرہ کیا, اس سے زیادہ ناقص لوگ بھی تھے, میں مارکیٹ میں ان کا نام لے سکتا تھا, لیکن یہ آج کل چونکہ رائج الوقت ہے, میں اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا کہ اگر کوئی کہے جی میں نے یہ بننا ہے, میں نے یہ بننا ہے, اور کوئی اکیڈمی بھی نہیں ہے, تو پھر اسی سے پوچھے, اسی ہوسٹ سے پوچھے کہ بھائی دیکھیں کرکٹر بننا ہے نا تو اکیڈمیاں موجود ہیں, فاسٹ بالر بننا ہے, آل راؤنڈر بننا ہے, ہوسٹ بننا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی نہیں بتائے گا. اسی بندے سے پوچھے بھائی صاحب مجھے بتائیں مجھے کیا, وہ کہے گا بیٹا 3 درجن یہ کر لو, 5 درجن یہ کر لو, 10 درجن یہ کر لو. وہ نیک نیتی سے بتائے گا. ان چیزوں پہ بھی بڑا وہ جو عبور حاصل کرو, ان چیزوں پہ بھی, ان چیزوں پہ بھی, ان چیزوں پہ بھی. لیکن سر میرے خیال میں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی خودآگاہ صلاحیت بڑی ضروری ہے, کریشن کے کام میں بڑی ضروری ہے, خدا کی طرف سے میرے خیال نہیں, یہ آپ 2 کام کریں,
پالش کر سکیں. آپ دو باتیں کر رہے ہیں, ایک کریٹو کام کی بات کر رہے ہیں اور ایک پیور نیریٹو کام کی بات کر رہے ہیں. جو ہوسٹنگ ہے نا وہ نیریٹو کام ہے. میں بطور ہوسٹ ایک نیریٹر ہوں, چیز پکڑی ادھر سے, لیکن آپ کی صلاحیتیں تو اس میں سامنے آتی ہیں, تبھی تو آپ اچھے نیریٹر وہ بنتے ہیں. باتوں باتوں میں چیز نکل آتی ہے. میرا دوسرا کام جو ہے نا, میرا اصلی ہیٹ جس میں مجھے اپرن پہن کے کام کرنا ہوتا ہے, وہ تخلیقی کام ہے. ارلی مارننگ جو آپ کرتے ہیں. ہاں جی, پیروڈیز جو کرنی ہوتی ہیں, جو لکھنا ہوتا ہے. اسکرپٹ آپ خود لکھتے ہیں سارا؟ سارے کا سارا. مطلب آپ کو اس دن بھی ایک بتایا تھا لائن دینی ہوتی ہے. 80% لائنیں بھی میری ہوتی ہیں, لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایسے ہر شخص نہیں کر سکتا. میں مزاح نگار ہوں نا. ہاں واقعی ہر شخص نہیں کر سکتا. میں مزاح نگار تھا, میں نے اتنے سال مزاح نگاری کی. بالکل صحیح. میں عطا قاسمی کا شاگرد ہوں, ظفر اقبال کا شاگرد ہوں, یوسفی صاحب کا ماننے والا ہوں, پطرس کا ماننے والا ہوں. بہت باریک مزاح نگار ہیں. کیا 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 بات ہے. شفیق الرحمان کا بہت بڑا عاشق ہوں, مارک ٹوین کا عاشق ہوں میں, پی جی وڈ ہاؤس کا. یہ بڑے بڑے مزاح نگار جو ہیں, یہ مذاق تو نہیں. مطالعہ بڑا ضروری ہے کسی بھی, خاص طور پہ علم حاصل کرنے کے لیے مطالعہ تو بہت ضروری ہے. جی ہاں جی ہاں. اچھا سر, کیا کبھی سوچا یا مستقبل میں سیاست میں آنے کا بھی پروگرام؟ نہیں, میرا ارادہ بھی کوئی نہیں ہے, میرا شوق بھی کوئی نہیں ہے. آفر کر دے کوئی, مطلب بہت دوست. آفر سے تو میں آفر زیادہ زیادہ مجھے کیا کہیں گے, ممبر پارلیمنٹ ہی بنائیں گے یا بس اس کے بعد آپ آگے, آپ کا پھر سے کام ہے, کہیے, پھر آپ کا کام ہے نا آگے. ممبر پارلیمنٹ کیا باتیں کر رہے نہیں ہیں سر, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نگران بننے کا کیا فائدہ ہے؟ نگران تو آپ 4 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں یا پرائم منسٹر بن جائیں, تو وہ تو پھر اس کا فائدہ نہیں. نہیں نہیں نہیں, بالکل نہیں. میں سیاست میں کوئی سیاست میں آنا جو ہے نا, ممبر پارلیمنٹ تو میں وسیم پنو کو کہوں گا کہ اس کو بنا, وہ بناتے ہیں. ایکٹر آرٹسٹ بنتے نہیں ہیں, بہت کم ہے یہاں پہ. پاپولر جو ہے بندہ, جو ہر دل عزیز ہو, لوگوں کے ساتھ اٹھ کے روانہ بھی ہو جائے, رات 3 بجے کو آئے کہ اچھا جی میرا مسئلہ حل کریں, تو میں تو اپنے اندر وہ صلاحیتیں ہی نہیں رکھتا. اور البتہ میں ٹاپ پہ, بڑے لیول پہ, اگر ٹاپر ہے کوئی, پرائم منسٹر آپ کا مشورہ مانگتا ہے نا, تو میں فی سبیل اللہ دوں گا. مجھے اس کے لیے ممبر پارلیمنٹ ہونے کی ضرورت ہے. وہ تو ایک سیاست کے حوالے سے ظاہر ہے, سیاست میں یہی ایک انٹری لیول ہے نا, اور تو کوئی ہے. صرف اور صرف یہ تھا کہ عمران مجھے حکم نہ کر دے, میں اس پہ ڈرتا ہوں. اور دبے لفظوں میں اس نے حکم کیا ہوا ہے, لیکن اسے یہ بھی پتہ ہے نا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. نہیں سر نہیں, کہ اگر میں چلا گیا اٹھ کے, آپ تو ان پہ تو یہ دکان کون چلائے گا؟ یہ دکان بھی چلائے گا. میرے خیال آپ کسی کی بات بھی نہیں کریں گے, آپ تنقید بھی اسی طرح ہی کریں گے. اور ہو سکتا ہے پرابلم ہے ان کے لیے پہلے 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں میری عمران سے لڑائی ہو جائے. ہاں, کہ آپ بتائیں گے کہ یہ چیزیں غلط ہیں, آپ اس کو درست کریں, تو ایک اور مسئلہ ہو جائے گا. میرا رول ختم ہو جائے گا جس دن یہ واپس پٹڑی پہ چڑھ گیا نا سسٹم. عمران کے ساتھ بھی رومانس جو ہے, یقین کیجئے ختم ہو جائے. اس وقت تک ہی ہے. مسلم لیگ نے جس دن پاکستان بنا لیا تھا, اس کا آخری دن تھا, ختم ہو گئی تھی. اوپن مائک کیفے یہاں پہ ہے, ہم نے دیکھا بڑا ماشاءاللہ لوگوں نے اس کو ریسپانس بھی دیا ہے. آپ ابھی خاص طور پہ ابھی آئے تھے, اور بھی زیادہ کام ہوں گے, لیکن اس کے لیے خاص طور پہ افتتاح کے لیے آئے تھے. میں اسی کے لیے آیا تھا. تو کیسا ریسپانس اور کیا آپ دیکھتے ہیں آگے اس کا فیچر؟ میں دیکھتا یہ ہوں کہ اس کو معیار کو ہم برقرار رکھیں, کیونکہ اب تک کی جتنی شکایتیں آئی ہیں نا, وہ الحمدللہ ایسا ہے کہ کسی نے فوڈ کی شکایت, فوڈ از گڈ, فوڈ از ویری گڈ. شکایت اگر آئی ہے تو مس مینجمنٹ کی آئی ہے. اب دیکھیں نا ہمارے پرابلمز دیکھیے کہ شدید ٹھنڈا ملک ہے, یہاں سے اس دیوار سے اس دیوار کے ڈبل فاصلے کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں تک ہمیں شنواری کڑائی لے کر جانی ہے. ہم نے چنگیر پہ رکھی ہوئی ہے, جیسے لاہور جی ٹی روڈ کے ہوٹلوں میں, ڈرائیور ہوٹلوں میں نہیں ہوتا, وہیں سے آئے نا لوگ, لگتا بہت اچھا ہے, لیکن بھائی وہاں تک جاتے جاتے ٹھنڈی ہو جائے گی. بریانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا چاول ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو وہ سخت ہو جاتا ہے, لگتا ہے باسی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں تیز سپیڈ ہونی چاہیے. اوپر سے کرسمس آ گئی, نیو ایئر آ گیا, چھٹیاں آ گئی, نوجوان کہاں ملتے ہیں. اب ہم نکل رہے ہیں اس تلاش میں, یا یونیورسٹی ادھر ادھر لڑکیاں لڑکے بے شمار آ جاتے ہیں, ویٹرز ڈھیر لگ جاتے ہیں, لیکن کچھ دیر بعد. اور دوسرا یہ جو ہم نے کراکری, پھر وہ جو ہاٹ پلیٹس, وہ شپمنٹ ہو رہی ہے, ابھی رستے میں ہے, وہ غالباً اس وقت اٹلانٹک میں, بلکہ اول تو انڈین اوشن میں ہوگا اس وقت. شاہ صاحب آپ بتائیں کہ بزنس مین تو بہت اچھے ہیں, کوشش تو وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ شاہ صاحب ہو جائے گا, کوئی گل نہیں. ہاں جی, ہو تو جائے گا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آج ہم نے اس کی پیکیجنگ سے متعلق ایک بڑی اہم ایک لینڈ مارک ہے وہ اچیو کیا ہے. ہمارے بہت سارے مسائل اس کی کیٹرنگ سے متعلق, پھر اس کی فرینچائزنگ سے متعلق. مجھ سے پرسوں ہی پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم نے 25-30 فرینچائزیں ابھی ایز آف ٹوڈے کھولنی ہیں
تو یہ کوالٹی کیسے مینٹین کریں گے؟ آپ کو تو آج ہمیں اس کا جواب مل گیا، بیٹھے بیٹھے ایک میٹنگ میں مل گیا، 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی شاید اس سے بھی کم، اس میں جواب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ راہیں استوار کرتا چلا جاتا ہے، آپ کے رستے بناتا چلا جاتا ہے۔ اصل کام ہے اس کا نام لے کر صحیح کریں، نیت اچھی رکھیں، کامیابی کے ساتھ مشروط نہ کریں اپنی دعاؤں کو۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو 100 بار شکر ہے، نہ ہوا تو 1000 بار شکر ہے، کیونکہ یہی بہتر تھا۔ سر کامیابی کا کیا ہے کہ کیا کامیابی ہے؟ کیا سیٹسفیکشن ہے، پیسہ ہے، کیا ہے کامیابی؟ ہاں ہمیں یہی کہ آپ کو اطمینان ہو، آپ کو جاب سیٹسفیکشن ہو کہ میں نے یہ کیا۔ اب دیکھیں میں نے آج تک نہیں پتہ کیا، اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ میرے اندر کا آپ کہتے تو ہیں کہ بزنس مین، میں کبھی کیلکولیشنیں کرتا ہی نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ شاہ صاحب سے کہتا ہوں یا تو یہ میرے دفتر فون کر کے میرے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کہو، کیونکہ مجھے نہیں آتا یہ گنتی ونتی کرنا۔ سر اس کے بارے میں تو قرآن میں بھی ہے نا، سورۃ تکاثر میں بھی ہے، جو گنتے رہتے ہیں وہ گنتے رہتے ہیں، جی کہ بغیر گنے والا ہی کامیاب۔ میں بغیر گنے میں نے کبھی اس کی اللہ کی طرف سے فکر ہی یہی نہیں ہے کی، کہ اس لیے اس پہ تو کوئی وہ ہے۔ لیکن میرا دل سرشار ہو جاتا ہے خوشی سے جب لوگ کہتے ہیں کہ واٹ اے ونڈرفل فوڈ۔ بالکل اکثریت یہ کہتی ہے کہ آفتاب صاحب ہم بہت بڑے خورندے ہیں، لیکن ٹورانٹو سے لے کر کیلگری تک ذائقہ ایک ہی ہے، یونیفارمٹی ایک ہی طرح، چکن بھی ایک، مٹن بھی ایک، گوٹ بھی ایک، لیم بھی ایک۔ کوشش کرنی پڑے گی، مینٹین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، شروع یہ تو ہوتا ہے، ڈفرنٹ ہے۔ دیٹس امپورٹنٹ تھنگ۔ نہیں وہ تو کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر موج کریں، نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ڈائلیوٹ ہو جائے گا، میں پھر آؤں گا۔ میں نے مئی میں پھر آنا ہے، آتے ہی میں یہ چیک کروں گا۔ آپ کی اچھائی بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہی بندوں کو موقع پہ ہی جو ہے وہ ڈانٹ نہیں کہہ سکتے، ان کی تصحیح کے لیے تنقید کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اس وقت اس کو شاید مناسب نہ لگے، لیکن وہ بہتر اور وقتی تنقید جو ہے وہ فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہہ دیا کہ بھی سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن چنگیر سے لے کے جانا اور اشارے کرنا وہ آپ کے حق میں نہیں ہے، بظاہر شاید ہو، وہ کوشش کیا کیا ہے ابھی کیا کیا ہے؟ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ وقت تو ہم نے کہا کہ 15-20 منٹ جب بات شروع ہوتی ہے، بہت سے میں نے ایسے بھی کوسچنس تھے لیکن وہ نکل گئے، لیکن آپ کو شکر ہے کہ آپ نے تمام سوالوں کے جواب دیے، اور یقیناً ہمارے دیکھنے والوں بھی جو ہے وہ یقیناً اس سے اندازہ بھی ایک لگاتے ہیں، اور ان کی کلیئر بہت ساری چیزیں بھی ہوئی ہوں گی۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ آفتاب اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ناصر شاہ صاحب کے بہت بہت شکریہ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے جب آتی ہیں تو اور ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے اور، جیسے آفتاب صاحب نے بتایا کہ شاید وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، جو بتانا چاہ رہے ہیں، لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ امپورٹنٹ ترین بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پہنچ جائیں، تہ تک پہنچیں، تبھی باتیں جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دل میں رکھی ہوئی بات گیلے کپڑے کی طرح ہوتی ہے جو خود بخود بھاری ہوتا رہتا ہے۔ دل میں رکھی ہوئی بات دل میں نہ رکھیں، اس کو سامنے لیں۔ اگر کسی سے آپ کو بات کو کلیئر کرنی ہے تو ضرور اس کو کلیئر کریں۔ دعا میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا، بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز، ان آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز۔ اسٹوڈیو انجینئر طلعت بھٹی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ اور سپرد مولا۔